ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خرم بٹی، اور آج جو میں آپ سے ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے فیصل آباد میں جڑا والا میں جو سانحہ پیش آیا اس کے متعلق۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ 16 اگست کو یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور آج تقریباً اسے 2 ہفتے سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے، لیکن اس کے اوپر مزید کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ جیسا کہ 16 اگست کو جب یہ واقعہ پیش ہوا، اس کے ویری نیکسٹ ڈے بہت سارے لوگوں نے اس واقعہ کی مذمت کی، جن میں مولانا طاہر اشرفی صاحب جو کہ آپ دیدہ ہو گئے، اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور ساتھ ان کے بشپ صاحبان بھی بیٹھے تھے، اور انہوں نے بشپ صاحب کے ساتھ بھی اس واقعہ کی مذمت کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ طاہر اشرفی صاحب اس دن ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یہ جو سانحہ پیش آیا ہے، اسی جگہ پہ آن دا اسپاٹ اس کی عدالت لگنی چاہیے، اس کا انصاف ہونا چاہیے، جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ تو اس بات سے کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ اس کا انصاف جو ہے اس کے تقاضوں کو پورا ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی توہین رسالت یا توہین قرآن پاک کی ہے، تو اگر وہ ذمہ دار ہے کوئی اس کا، تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اور اگر کسی نے کوئی سازش کی ہے تو اس کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے، اس سازشی ٹولے کو بھی سامنے آنا چاہیے۔ لیکن یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کب ہوگا؟ جب اس کے اوپر تحقیق ہوگی۔ لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ 2 ہفتوں سے زیادہ ہو چکا، لیکن مولانا طاہر اشرفی صاحب نے جو ڈیمانڈ کیا اس کو اگنور کر دیا گیا، یا اس کو سیریس نہیں لیا گیا، حالانکہ یہ بہت ویلڈ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا تھا۔ اس کے بعد آئی جی پنجاب صاحب کو میں نے اس واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے دیکھا 16 اگست سے ویری نیکسٹ ڈے، لیکن اس کے بعد کہیں پہ میں نے آئی جی پنجاب کو نہیں دیکھا، اور نہ کہیں پہ اس مذمت کو یا اس کی تحقیق کے بارے میں کچھ پیش رفت ہوتے ہوئے میں نے دیکھی۔ اور جیسا کہ اور بہت سارے ذمہ داران جو کہ بڑے اچھے عہدوں پہ فائز ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کی مذمت کی اور ڈیمانڈ بھی کی کہ جو ہوا ہے اس کی تحقیقات جو ہیں وہ کی جائیں گی یا ہونی چاہیے۔ لیکن 2 ہفتے گزرنے کے بعد، 2 ہفتوں سے بھی آج زیادہ دن ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی۔ یہ ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب، انور فضل صاحب اور کامران مائیکل صاحب کو بھی میں نے وہاں پہ دیکھا، انہوں نے بڑی ایفرٹ کی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس کے بعد ابھی تک 2 ہفتے گزرنے کے بعد مجھے اس واقعے کے بارے میں کوئی تحقیقات ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، اور میں مخاطب ہوں اپنے ان لیڈران سے جو کہ اسپیشلی کرسچینٹی کے لیڈر ہیں، جو کہ آج یہ جو کچھ ہیں وہ ان کرسچنس لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ تو ان کے لیے ان کو میری ان سے درخواست ہے کہ ہر فورم پہ آپ کو یہ ریکویسٹ لے کے جانی چاہیے، حکومت کے سامنے بھی اس گزارشات کو رکھنا چاہیے، جو سفیران ہیں یورپ کے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ان کے سامنے بھی اس گزارش کو رکھنا چاہیے، تاکہ فیئر ٹرائل ہو سکے، اس بات کی تحقیقات ہو سکیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ اکثر سوشل میڈیا پہ مختلف باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ یہ واقعہ کس وجہ سے پیش آیا، کیوں پیش آیا۔ تو اگر اس کی کوئی JIT بنائی جائے یا کوئی تحقیقات شفاف کروائی جائیں اور جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے، تو اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے چیف جسٹس صاحب جو کہ عمر عطا بندیال صاحب ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ان کو از خود نوٹس لینا چاہیے اس واقعے کا،
جو کہ بہت بڑا یہ سانحہ ہے پاکستان کی تاریخ کا، کیونکہ اگر آج پاکستان کا حصہ پنجاب ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ کرسچنز کی وجہ سے ہے۔ ایس پی سنگھا صاحب جبکہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہو رہا تھا کہ اس کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے یا بھارت کا حصہ ہونا چاہیے، تو 98 ووٹس جو تھے وہ مخالفت میں تھے اور 98 ووٹ ہی اس کے حق میں تھے کہ پنجاب پاکستان کا حصہ ہوگا اور پنجاب بھارت کا حصہ ہوگا۔ یہ ایکول نمبرز پہ بات کھڑی تھی، اور ایس پی سنگھا صاحب جو کہ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر تھے تو انہوں نے، ہوتا یہ ہے کہ جب ووٹنگ ایکول ہو جاتی ہے، نمبر آف ووٹ سیم ہو جاتے ہیں، تو جو اسپیکر ہوتا ہے اس کا جو ووٹ ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو ایس پی سنگھا صاحب نے اپنا ووٹ پنجاب کے لیے کہ پاکستان کا حصہ بنے پنجاب کاسٹ کیا، یہاں تک کہ ان کو آن دا اسپاٹ موقع پر، اگر کوئی ہسٹری جانتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں جانتے تو بتائیں لوگوں کو، اس موقع پر ان کو دھمکیاں دی گئیں کہ اگر آپ نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تو یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا۔ اور سلام ہے ایس پی سنگھا کی جرأت کو، اس نے کہا سینے پہ گولی کھائیں گے، پنجاب کو پاکستان بنائیں گے، اور بنایا اس نے۔ ایس پی سنگھا کی اس ووٹ کے بغیر پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور سب سے زیادہ وسائل کا حامل ہے، وہ آج پاکستان کا حصہ نہ ہوتا اگر ایس پی سنگھا نے اپنا ووٹ پنجاب پاکستان کا حصہ بننے کے لیے کاسٹ نہ کیا ہوتا۔ یہ ہسٹری کتابوں میں مینشن نہیں کی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن میں اپنے جو پاسٹر انور فضل صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب ہیں، پاسٹر شہزاد صاحب ہیں، کامران مائیکل صاحب ہیں، جو اس طرح کے لیڈران ہیں کرسچینٹی کے، میری ان سے درخواست ہے کہ یہ باتیں اپنے لوگوں تک پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ پاکستان بنانے میں کرسچنز کا کیا کردار ہے، کرسچنز نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے ظلم و ستم کا سامنا کیا ہے، پھر جا کے پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنا۔ لیکن ہسٹری میں آپ کو ان باتوں کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ملتا۔ مطالعہ پاکستان کی کتاب آپ کسی بھی کلاس کی پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں شروع سے لے کے آج تک جتنے وزیر اعظم آئے، جتنے وزراء آئے، جنہوں نے جو کچھ کیا، کسی نے اگر ایک اینٹ بھی اٹھا کے یہاں سے وہاں پہ لگائی ہے تو اس کا بھی کسی نہ کسی مطالعہ پاکستان کی بک میں، کسی نہ کسی کلاس کی بک میں ذکر ہے۔ لیکن ایس پی سنگھا کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے، سسل چودھری کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے۔ وہ کرسچنز جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی جانوں کو پیش کیا، پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، ان کا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا۔ میں اپنے چرچز لیڈران سے بھی مخاطب ہوں کہ جب یہ 14 اگست آتی ہے، اچھی بات ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے لیے ہمارا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے، ہم پاکستان کا حصہ ہیں، پاکستان کے لیے دعا گو ہیں، پاکستان کے اچھے حالات کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ تو جب یہ 14 اگست آتی ہے تو ہم ملی نغمے چرچز میں بجائے جاتے ہیں، گائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن میری لیڈران سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو یہ باتیں جو کرسچنز نے قربانیاں دی ہیں وہ بھی لوگوں کو بتائیں، کم از کم آپ کے کرسچنز کو تو پتہ ہو کہ کرسچنز کا کیا کردار ہے۔ اب پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں سے 5 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ کرسچنز ہیں، 5 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ، اور 25 کروڑ میں سے 5 کروڑ کرسچنز کا ہونا بڑی بات ہے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ کرسچینٹی پہ مشتمل ہے، لیکن کرسچنز کے حقوق جو ہیں وہ ان کا جو لب لباب ہے وہ کوئی اتنا خاص نظر نہیں آتا۔ تو میری درخواست ہے تمام لوگوں سے، یہ اسپیشلی چیف جسٹس آف پاکستان عمر اتیاب بندیال صاحب سے، وہ اس چیز کا نوٹس لیں۔ اگر کسی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے تو وہ ذمہ دار ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ باقی سارے علاقے کا جڑاں والے کا کیا قصور ہے
جن کے گھروں کو جلا دیا گیا، جن کے جہیزوں کو جلا دیا گیا، جن کے چرچز کو جلا دیا گیا، باقی لوگوں کا کیا قصور ہے جن کو اس واقعے کا نالج بھی نہیں؟ اور اگر کسی نے یہ کام کیا ہے، قرآن پاک کے اوراق کو جلایا ہے، تو اس کی جو سزا بنتی ہے قانون کے مطابق اسے وہ ملنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے یہ سازش کی ہے کسی بے قصور کو پھنسانے کے لیے، تو جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو بھی جو سزا بنتی ہے وہ ملنی چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے اس واقعے کا از خود نوٹس لیں۔ عمران خان صاحب کو جب فرسٹ ٹائم 9 مئی کے واقعہ جب پیش آئے، ان کو ابھی 2-3 دن ہوئے تھے جیل میں، اور چیف جسٹس صاحب کو یاد آ گیا عطا بندیال صاحب کو کہ از خود نوٹس انہوں نے لیا، اور خان صاحب کی جو گرفتاری تھی اسے غیر قانونی قرار دیا۔ اور یہ اتنا بڑا سانحہ وہ ایک بندے کے لیے آپ 2 دن میں نوٹس لے لیتے ہیں، اور یہ جو 5 کروڑ کرسچنس بستے ہیں ان کے حقوق کو جو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے لیے آپ نے 2 ہفتے گزرنے کے بعد بھی کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اگلے جو نیکسٹ چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ، میری ان سے بھی درخواست ہے، آپ نے 17 سپتمبر کو حلف لینا ہے۔ میری آپ کے سے درخواست ہے کہ سب سے پہلا نوٹس جو بنتا ہے آپ کا اس سانحہ پہ بنتا ہے، سانحہ جڑا والا پہ، آپ اس کا از خود نوٹس لیں۔ اور جو میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی کی جائے، جو انصاف کے تقاضے بنتے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ جو ذمہ داران ہیں، اگر کسی نے کوئی گستاخی کی ہے اس کی جو سزا بنتی ہے اس کو ملنی چاہیے جس نے گستاخی کی ہے، اگر نہیں کی جس نے سازش کی ہے۔ اور آپ خود انصاف کریں، آپ دیکھیں، فیصلہ کریں کہ جس نے سازش کی ہے جو اس کی سزا بنتی ہے اس کو بھی ملنی چاہیے، اور اس کا ایک پورا مناظرہ ہونا چاہیے، ٹرائل ہونا چاہیے، فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، جس کا جو حق ہے اس کو وہ ملنا چاہیے۔ آرمی چیف سے میری ریکویسٹ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے، وزیر اعظم پاکستان انوار اللہ کاکڑ صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، جو آپ ذمہ داران ہیں اس ملک کے، اس وقت سربراہ ہیں، کیا قرآن مجید میں یہ مرقوم نہیں ہے کہ اگر کہیں پہ آپ ظلم کو ہوتے دیکھیں تو اس کو ہاتھ کے ساتھ روکنے کی کوشش کریں؟ اگر ہاتھ کے ساتھ روکنے کی آپ کے پاس پاور نہیں تو پھر اس ظلم کو زبان کے ساتھ روکنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ زبان کے ساتھ روکنے کی بھی پاور نہیں رکھتے اس ظلم کو، تو دل سے اس ظلم کو برا جانیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات قرآن پاک میں مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے، تو پھر انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں۔ جو اس وقت ملک کے کرتا دھرتا ہیں، وزیر اعظم صاحب، چیف جسٹس صاحب، آرمی چیف صاحب، آپ سے بڑی طاقت اس وقت پاکستان میں کوئی نہیں ہے، اور یہ جو ظلم ہوا ہے اس کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اس ظلم کو روکنے کی تو پھر آپ اس کو اگنور کر دیں، لیکن آپ حکمران ہیں اس ملک کے، آپ کے پاس طاقت ہے، اس معاملے کا انصاف کروایا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصاف کے تقاضوں کے مطابق چلتے تھے، کیا وہ انصاف پہ مبنی فیصلے نہیں کرتے تھے؟ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اس واقعہ کے جو ذمہ داران ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اگر کسی نے کوئی بے حرمتی کی ہے اس کی جو سزا بنتی ہے اس شخص کی، اس کو وہ ملنی چاہیے۔ اگر اس نے بے حرمتی نہیں کی، اس پہ الزام جھوٹا لگایا جا رہا ہے، تو جو سازشی ہے اس کی جو سزا بنتی ہے اس کو وہ ملنی چاہیے۔ باقی میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جن لوگوں نے اس پورے واقعے پہ مذمت کی، اس کو دل سے برا جانا، لیکن صرف اس واقعہ کی مذمت کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو محرکات ہیں، جو وجوہات ہیں، ان کو سامنے لانا بھی، جن کے پاس طاقت ہے، جو طاقت میں ہیں، جو اس کا انصاف کر سکتے ہیں، یہ ان کی وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو انصاف بنتا ہے وہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔
पाकिस्तान आज अगर पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है तो उसमें अक़लियतों का बड़ा अहम किरदार है, जिनमें अक़लियतों में सबसे बड़ी अक़लियत पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो क्रिश्चियनिटी है। 5 करोड़ के राउंड अबाउट क्रिश्चियंस पाकिस्तान में आबाद हैं, और पाकिस्तान की तरक्की में जहाँ तक वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, अपना हिस्सा डाल सकते हैं, वो डालते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं। क्या चर्चिस में पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए दुआएं नहीं की जाती? की जाती हैं। हम भी पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाह हैं, लेकिन एक बात मेरी आपने जहन में रखिएगा, जब तक पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होगा, पाकिस्तान के ये जो हालात मौजूदा चल रहे हैं, इस बहरान से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर पाकिस्तान की आप खुशहाली चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो इंसाफ पे मबनी असूल राइज किए जाएं। इस पाकिस्तान में कमी है अगर किसी चीज़ की, तो वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इस बात की कमी है। हर लिहाज से जो जो इंसाफ बनता है पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक, वो इंसाफ होना चाहिए, और इंसाफ जब हो तो नज़र आना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। हम सब पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ गो हैं, और जहाँ तक हमसे हो सकता है पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम अपना किरदार अदा भी करते हैं। लेकिन जो ये जड़ावाला के लोगों के साथ सानहा पेश आया, इसकी सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी नहीं है। मैं डॉक्टर जमील नासिर साहब से, अनवर फजल साहब से और कामरान माइकल साहब से मेरी दरख्वास्त है कि इस फॉरम को, इस रिक्वेस्ट को आप जहाँ पर भी इसका पॉइंट बनता है इसको रेज करें। आप क्रिश्चियनिटी के करता धरता हैं और क्रिश्चियंस की वजह से हैं जो कुछ आज आपका मकाम है, जो आपके पास इज़्ज़त, दौलत, शोहरत है, वो सब क्रिश्चियंस की बदौलत है, और खुदा की आपके ऊपर करम नवाजी है। तो आपको चाहिए, आपने किया भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं किया, आपको चाहिए कि हर फोरम पे जो अवेलेबल फोरम्स हैं, जहाँ जहाँ पे इस नुक्ते को रेस किया जा सकता है, आप इसको करें। इस्लामाबाद में जितने सफ़ीरान हैं उनसे आप मुलाकातें कर सकते हैं, आपके पास ताकत है, आप करें। अपना एहतजाज उनके सामने रिकॉर्ड करवाएं, पाकिस्तान गवर्नमेंट के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, चीफ जस्टिस के सामने, आर्मी चीफ के सामने, वज़ीर आज़म के सामने, वज़ीर आला पंजाब के सामने, आईजी के सामने, जो भी लोग इस काबिल हैं कि वो हमें इंसाफ दे सकते हैं, उस फोरम पे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस दरख्वास्त को बार बार लेके जाया जाए, ताकि आइंदा को ऐसे वाक़यात पेश ना आएँ। क्रिश्चियनिटी जो मज़हब है, ये हमेशा मोहब्बत का दर्स देती है। हम मोहब्बत करने वाले और मोहब्बत चाहने वाले लोग हैं। हम इश्तिआल को पसंद नहीं करते, इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इस मुल्क पाकिस्तान को अगर तरक्की की राह पे गामज़न करना है तो इंसाफ पाकिस्तान में होना बड़ा ज़रूरी है। इंसाफ के तकाज़ों का पूरा होना और मोहब्बत का होना बड़ा ज़रूरी है। इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये तमाम फोरम्स तक पहुंच सके जहां तक हम इसको पहुंचाना चाहते हैं। जिनके पास इख्तियार है इंसाफ करने का,
وہ اس واقعے کا انصاف کر سکیں، تاکہ ہم جو کرسچنس ہیں، ہم پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، اس کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے ہم دن رات محنت بھی کرتے ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں ہم ان کو پورا کرتے ہیں، لیکن اس ملک کو بھی چاہیے جو رسپیکٹ، جو مقام کرسچینٹی کا بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے۔ اگر کوئی بات ایسی میں نے کی ہو جس سے کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ بڑے دکھ کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ سانحہ جڑا والوں کو 2 ہفتوں سے زیادہ وقت گزر چکا، لیکن انصاف ہوتا ہوا ابھی تک نظر نہیں آیا۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس سانحہ کا از خود نوٹس لیں اور جو ذمہ داران ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں۔ 16 ستمبر کو چونکہ عمر عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ابھی بھی ان کے پاس کو 2 ہفتوں کا ٹائم ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس سانحے کا انصاف کر کے جانا۔ اگر آپ اس سانحے کا نوٹس نہیں لیتے، انصاف نہیں کرتے، تو پھر جو نیکسٹ آنے والے چیف جسٹس ہیں، میں نے ان کے بارے میں بہت تعریفیں سنی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ بڑے ناڈر، بڑے بہادر، بڑے ایماندار، بڑے دلیر جج صاحب ہیں۔ پھر میں اپنی جو درخواست ہے، جو ریکویسٹ ہے، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس بھیجتا ہوں۔ آپ جب 17 ستمبر کو ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف لیں تو سب سے پہلا جو آپ کا نوٹس ہونا چاہیے وہ سانحہ جڑا والا کا ہونا چاہیے۔ اس کی پوری رپورٹ طلب کریں، اس کا جو انصاف بنتا ہے وہ ملنا چاہیے۔ جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انتشار پھیلے۔ جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی اور وہ ہے محبت۔ ہر مذہب ایک دوسرے سے محبت کا درس دیتا ہے۔ یہ تمام جو مخلوقات ہیں یہ خدا کی بنائی ہوئی ہیں۔ ہمیں کم از کم اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہر انسان، ہر جاندار، ہر بشر کو خدا نے پیدا کیا ہے، اور کیا جب ہم کسی بشر کو تکلیف دیتے ہیں خدا اس سے خوش ہوتا ہے؟ ذرا سوچیں اس بات۔ کوئی بھی چیز آپ بنائیں، اگر اس کو کوئی دکھ دے گا، توڑے گا، خراب کرے گا تو آپ کو دکھ ہوگا۔ تو جو سارے جہان کا بنانے والا ہے، جس نے ہر چیز کو، انسان کیا حیوان، کیا چرند، کیا پرند، ہر چیز کو بنایا ہے، تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو جب ہم تکلیف دیں گے تو اس کو خوشی ہوگی۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس میسج کو جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ احکام بالا تک پہنچ سکے اور جو سانحہ جڑا والا ہے اس کا انصاف ہو سکے۔ تھینک یو۔